تو میرا جو حلقہ ہے جہاں میں ووٹ دیتا ہوں, فیملی ووٹ دیتی ہے, وہ ایم پی اے, تو وہاں پر میاں اسلم اقبال صاحب میرے بڑے بھائی ہیں. میں مطلب اگر میں پی ٹی آئی کو ووٹ دیتا ہوں دوبارہ, تو پچھلا ووٹ میں نے آج بتا رہتا ہوں پی ٹی آئی کو دیا, میں دوبارہ بھی ووٹ انہیں کو ہی دیتا ہوں, میں مثال دیتا ہوں. لیکن میرے ساتھ والا جو حلقہ ہے ڈوگر صاحب کا, میں نے وہاں گزارش کی, دیکھیں وہ پچھلے دفعہ ہارے ہیں, ارشاد ڈوگر صاحب, جی وہ ہارے, میرے لیے وہ بھی قابل احترام ہے. میں نے گزارش کی کہ اس حلقے پہ آپ ٹکٹ مجھے دے دیں. اب بنیادی طور پہ ذرا سمجھیے گا, یہ بات کو بڑے دھیان سے سمجھیے گا. جب میں نے فوج کے امتحان دیے تھے ایف ایس سی کے بعد, تو میں 2 دفعہ ناٹ ریکمینڈ ہوا تھا, 98 لانگ کورس اور 90, ہاں جی آئی ایس ایس بی میں 2 بار میں ناٹ ریکمینڈ ہوا تھا. آج اللہ کے کرم اور فضل سے میں ان اداروں میں پڑھانے جاتا ہوں جس میں مجھے وہی دوست ملتے ہیں جو 98 لانگ کورس کے تھے. وہ بعض اوقات کلاس میں بیٹھے ہوتے ہیں, مجھے خوشی ہوتی ہے. میں وہ سب کے سب ادارے, سب کی سب خواہشیں جو میرے والد کی تھیں کہ میرا پتر افسر بن کے ایتھے بیٹھے, اللہ نے ان اداروں میں بیٹھنے والوں کو مجھے پڑھانے کا موقع دے دیا. چند دن پہلے ایم پی ڈی ڈی نے, جہاں سے میں نے کبھی ٹریننگ کا سفر کا آغاز کیا تھا, گورنمنٹ کا ادارہ ہے, انہوں نے آفیشیل آرڈر کیا ہے, نوٹیفیکیشن ہمیں آیا ہے کہ 20 آفیسر گریڈ 18 سے 19 کی پروموشنل ٹریننگ کے آدھا دن فاؤنڈیشن میں گزاریں گے. میں تصویریں وہ بھی آپ چلا دیں, وہ نوٹیفیکیشن بھی چلا دیں. یہ کتنے بڑے اعزاز کی بات ہے کہ کل کی بات ایک ٹیوشن پڑھانے والا ٹیچر, ایک عام سا شخص جس کو اس کے والدین دعائیں دے رہے ہیں, جس کو اس کے بڑے بھائی خالد یعقوب صاحب دعائیں دے رہے ہیں, جس کو سلمان عابد صاحب دعائیں دے رہے ہیں, وہ دعائیں ملتے ملتے آخرکار وہ ایک قوم کا, پنجاب کا یا یوتھ کا ٹیچر بن گیا. میں سیاستدان نہیں ہوں, میں واضح کر دوں, میں ٹیچر ہوں, میرا یہی فخر ہے. میں دنیا سے بھی جاؤں تو یہی فخر ہوگا کہ کچھ لوگ جو جنازے میں کھڑے ہوں گے وہ کہیں گے جی ہم ان سے پڑھا, اس نے ہمیں پڑھایا, اس نے ہمیں کچھ سکھایا. اب آ جاتے میں کرنے کیا جا رہا ہوں. دیکھیں یہ میں نے اصل میں دراصل ایک میتھ کو توڑا ہے, اور یہ خان صاحب نہیں, میں سب سے کہنا چاہتا ہوں, میں میاں صاحب سے بھی کہنا چاہتا ہوں, زرداری صاحب سے بھی, بلاول سے بھی, مولانا فضل الرحمان صاحب سے بھی, شیخ رشید صاحب سے بھی, سب سے کہنا چاہتا ہوں, خدا کے لیے ینگ لوگوں کو لائیں. یہ قوم کے 12 کروڑ لوگ, بچے, یہ آپ کے بیٹے ہیں, یہ آپ کی بیٹیاں ہیں. بیٹا وہ نہیں ہوتا جو گھر میں پیدا ہوتا ہے, بیٹی وہ نہیں ہوتی جو بایولوجیکل بیٹی ہے. اصل میں بیٹے اور بیٹیاں وہ ہوتے ہیں جو نظریاتی ہوتے ہیں. ہمیں ماننا پڑے گا یہ سیاست جو خراب, سسٹم خراب ہے ہمارا, اس کو ٹھیک کرنے کا صرف ایک ہی طریقہ ہے, ان 12 کروڑ کو لیڈر بنا دیں, آپ کا ملک کہاں سے کہاں چلے جائے گا. آپ کے پاس ایٹم بم سے زیادہ طاقتور چیز یہ یوتھ ہے. اس کو ڈائریکشن دے کے دیکھیں, مزائل کی ڈائریکشن ٹھیک ہوتی ہے نا تو حدت پہ لگتا ہے, دشمن تباہ ہو جاتا ہے. 12 کروڑ یوتھ مزائل سے زیادہ امپورٹنٹ ہے. سر میں کمر بستہ باندھ کے اپنی باقی کی زندگی ایک اویئرنیس کمپین کے نام کر رہا ہوں. سر میں تو صرف اتنا چاہتا ہوں کہ جو ایم این اے ایم پی ینگ لوگ آئیں وہ کہیں کہ یار اس سے ہم نے پڑھا ہوا ہے, اس کی فلانی ویڈیو نے میری لائف چینج کی ہے. میری تو کل کمائی یہ ہے کہ ناکے پہ کھڑا سپاہی کہتا ہے شاہ صاحب آپ سے میں پڑھا ہوں. میری تو کل کمائی یہ ہے کہ ایک علاقے کا ایس پی آگے کہتا ہوں فلانے کامن میں آپ سے پڑھا ہوں. تو میری یہ ساری باتیں کہنے کا مقصد یہ ہے کہ بھائی میرے موٹیو کو سمجھیں. میں 4 طرح کی اویئرنیس کمپینیں چلا رہا ہوں, یہ ضرور سمجھ لیں. پہلی اویئرنیس کمپین یہ ہے, ریشنل ہو, جذباتی نہ ہو. سر جی خدا کے لیے یہ جو خواب دکھانا ہے, یہ بڑی بڑی باتیں کرنا ہے, اس سے نکلیں. اس دفعہ میں تمام کے تمام ایک پریشر گروپ کریٹ کرنے جا رہے ہیں, ہم سارے مل کے یوتھ کے بچے, 12 کروڑ یوتھ میرے ساتھ ملی ہوئی ہے. ہم پریشر گروپ بنانا چاہ رہے ہیں. وہ انشور کریں ٹکٹ اس کو دینی ہے جس نے کچھ ڈیلیور کیا ہوا ہے. خواب دکھانے والے کہ میں نوکریاں لے آؤں گا, یہ کوئی میں مثال دے رہا ہوں صرف آپ کو. خواب دکھانے والے کہ میں سڑکیں بنا دوں گا, میں یہ کر دوں گا. سر یہ گلیوں کی سیاست, پرچوں کی سیاست, گٹروں کی سیاست, نالیوں کی سیاست سے نکلیں. آپ کا پورا جو ملک اور قوم ہے نا سر, وہ اس کا ستیہ ناش ہوگی. مہربانی کر کے پہلی تو میری کمپین ہے ریشنلٹی. عقل سے پرکھیں, سمجھیں. عقل والوں کے لیے نشانی ہے قرآن میں, اللہ نے کہا ہے. دوسری بات, لیڈر کو سمجھیں, لیڈر ہوتا کون ہے. اور بعض اوقات ہم نے ایک چیز دیکھی کوئی نہیں ہے. مثال لیجئے کسی نے مالٹا نہیں کھایا, وہ مالٹے پہ 2 گھنٹے کا لیکچر دے دے, اس نے کھایا ہی نہیں ہے. وہ مالٹا کھائے گا جب اسے سرگودے کا مالٹا اس کے منہ میں کاش آئے گی اور وہ جو جوس نکلے گا اس کو پتہ لگے گا مالٹا کیا ہوتا ہے. سر جی لیڈر کیا ہوتا ہے, جا کے دیکھیں نا, تاریخ پڑھ کے دیکھیں. آپ ذرا اس صدی کے 100 سال میں ماڈرن لیڈرز کو پڑھ لیں. آپ محمد علی جناح صاحب کو پڑھیں, 570 واقعات ہیں. میرے یہی لیکچرز ہیں, میں ہر ضلع میں جا کے وہ 570 واقعات زبانی یادیں سنانے لگا ہوں. مثلاً ایک واقعہ ہے, جناب پھاٹک جو ہے وہ بند ہے, ٹرین نے گزرنا ہے, اے ڈی سی اترتا ہے, گورنر جنرل پاکستان ہے, اترتا ہے اور جا کے پھاٹک کھلوا دیتا ہے. اے ڈی سی بیٹھا, پاکستان کا فادر بیٹھا ہوا ہے. آپ واپس بلاتے ہیں, جھاڑتے ہیں اور فرماتے ہیں آج یہ پھاٹک جناح کے لیے کھل رہا ہے, گورنر پاکستان کے لیے, کل کو سب کے لیے کھلے گا. جناح چلے گئے, آج پھاٹک سب کے لیے کھل رہے ہیں, سب کے لیے آج پروٹوکول لگے ہوئے ہیں. تو میں دوسری کمپین میری ہے لیڈر کون ہوتا ہے. تیسری کمپین میری یہ ہے
کہ خدا کے لیے اپنی بوٹی کے لیے بکرا ذبح نہ کریں. یار میں کسی بزنس مین کو پکڑتا ہوں, کسی بیوروکریٹ کو پکڑتا ہوں, کسی اسٹوڈنٹ کو پکڑتا ہوں, اس کے سارے گولز آتی ہیں, ملک کہاں جائے گا؟ 80% آپ کی یوتھ ملک کو چھوڑ کے جانا چاہتی ہے. اگر ملک سے یہ 80% یوتھ فرض کریں چلی جاتی ہے, اس ملک کا کیا بنے گا؟ اور چوتھی بات میں آپ کو بتا دوں, اس ملک کا سب سے بڑا پرائیڈ ادارہ ہے, فوج ہے. آپ مانے نہ مانے, میں سروے کروا لیں آپ ذرا جا کے, پاکستان کا کوئی ایک ایسا قبرستان نہیں ہے جہاں پر کوئی شہید دفن نہ ہو. 70,000 تو شہید آپ کے دہشت گردی میں گئے ہیں. 70,000 میں تو آپ شامل کریں اے پی ایس کے بچوں کو بھی, 70,000 میں تو ان جوانوں کو بھی شامل کریں جو وانا وزیرستان اور آپ کے بارڈرز کی حفاظت کرتے کرتے شہید ہو گئے ہیں. واصف علی واصف صاحب کا جملہ ہے کہ اگر جاگنے والے زندہ ہوں تو سونے والے کا کوئی کچھ نہیں بگاڑ سکتا. ہم رات کو سوتے ہیں, کوئی پہرا دیتا ہے تو ہم سوتے ہیں. خدا کے لیے ان کو جن قوموں نے اپنی اصل سٹرینتھ کو چھوڑا ہے وہ کہیں کے نہیں رہے. جا کے لیبیا کا حال دیکھ لیں, افغانستان کا دیکھ لیں, عراق میں خود گیا ہوں, جا کے میں نے دیکھا وہاں پر کتنے برے حالات ہیں. مہربانی فرما کے جو ہمارا سب سے بڑا پرائیڈ ہے فوج, اس پہ بات کرنی چھوڑ دیں. آپ کسی انفرادی شخص پہ بات کریں, مجھے کوئی اعتراض نہیں ہے. آپ ادارے 5-6 لاکھ جو بچے ہیں ہمارے ینگسٹرز ہیں اس فوج میں جو سرو کر رہے ہیں, جن کا نظریہ پاکستان ہے, جو ترانہ سنتے ہیں اور ان کے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں, جو اپنی جان دینے کو تیار ہیں. اور بھائی تنخواہ جو لے رہے ہیں اس بات کی نہیں لے رہے, گولی کھانے کی کوئی تنخواہ نہیں ہوتی. آپ کو میں تنخواہ دیتا ہوں, آپ کے بیٹے کو گولی لگے گی, 10 لاکھ روپے تنخواہ ہے, آپ 10 لاکھ کو لعنت بھیجیں گے, آپ کہیں گے مجھے بیٹا پیارا ہے. ان ماؤں کو سوچیں جنہوں نے بچے دیے ہوئے ہیں, ان باپوں کو سوچیں جنہوں نے بچے بھیجے, ان بچوں کو سوچیں جنہوں نے باپ بھیجے ہوئے ہیں سدوں پہ. تو مہربانی فرما کے, ملک ہے کرٹیکل حالت میں, اس وقت سب کو اکٹھا ہونے کی ضرورت ہے. اتحاد کی گولی کھانی ہوگی. شاہ جی مجھے یہ بتا دیجیے, آخر میں آپ نے اداروں کی بات کی, آپ نے خان صاحب کو کہا کہ وہ بھی بڑے تند و تیز حملے کرتے ہیں اداروں پہ, اس حوالے سے بھی کوئی بیک ڈور؟ میں نے کل بات کی ہے, خان صاحب معاف کرنا بڑا ضروری ہے. اچھا, اصل میں خان صاحب کا نا ایک بڑا کمال, میں ان کا پازیٹیو بھی بتاؤں گا, بلکہ پازیٹیو بڑی چیزیں, ان کے نیریٹو بڑے اسٹرانگ ہیں. لیکن اصل میں میرا ذاتی خیال ہے کہ یہ, میں آج اگر میری ملاقات ہوتی ہے پرویز الہی صاحب سے اور شہباز شریف صاحب سے, تو میں ان سے بھی ریکویسٹ کرنا چاہوں گا کہ سر دیکھیں ہم سب مل جاتے ہیں. یہ لڑائیاں خاندانوں کی ہوتی ہیں نا, وہ آخر کار کہتے ہیں یار زیرو کرتے ہیں. 2 بندے لڑے ہوتے ہیں نا, ان کو سارے چھڑا کے بٹھا دیتے ہیں, کہتے ہیں بہ جو رام نل پھر دیکھ لیں. اور اللہ کے بندوں, ہاتھیوں کی جنگ میں یہ 22 کروڑ کچلے جا رہے ہیں. بالکل کچلے. اکانومی کا ستیہ ناش ہو گیا ہے, بزنس کا ستیہ ناش ہو گیا ہے, ٹریڈ کا ستیہ ناش ہو گیا ہے, ایکسپورٹ کا ستیہ ناش ہو گیا ہے, ڈالر کہاں چلا گیا ہے. پوری قوم میں لالچ کی حالت یہ ہے, یقین کیجئے ہر بندہ جو ہے وہ اکٹھا کرتا جا رہا ہے. اب سے اقتدار کی جو ہے وہ جنگ ہے سر. یہ آپ دیکھیں, آپ نے اصل میں کیا ہوا ہے, یہ اوپر بیٹھے, میں ان کو یہ نہیں کہتا, میرا ورڈ نہیں ہے چور ہے, غدار ہے, فلانا ہے, میں کہتا ہوں انکمپیٹنٹ ہے. میں تو صرف یہ سمجھانا چاہ رہا ہوں, موسٹ آف دی پیپل آر انکمپیٹنٹ. انکمپیٹنٹ کی ایک نشانی آپ کو بتا دیتا ہوں, یہاں پر بات ختم کر دیجیے گا. انکمپیٹنٹ بندہ انسیکیور ہوتا ہے. وہ خان صاحب کی ٹیم میں ہوگا, میاں صاحب کی ٹیم میں ہوگا, زرداری صاحب کی ٹیم میں ہوگا. انکمپیٹنٹ بندے کو ڈر ہوتا ہے کہ میرے پاس تو پلے کچھ نہیں ہے, صلاحیت تو ہے کوئی نہیں, ایک ہی چیز آتی ہے, وہ ہے تعریفیں کرنا اور خوش آمدید کرنا. لہٰذا وہ ٹکا رہتا ہے اور تعریفیں کرتا رہتا ہے. ایون اس کا لیڈر اگر ڈکار بھی مارے تو وہ کہتا ہے سبحان اللہ, لگتا ہے آپ نے یہ ہارورڈ سے سیکھا تھا. تو گزارش یہ ہے, اب مہربانی فرما کے یہ خوش آمدیوں کے ٹولوں سے نکلیں, یہ ینگ بچوں کو آگے لائیں, ملک کے مطابق ینگ بچوں کو لائیں. میری صرف اویئرنیس کمپین ہے. میں نے ایم پی اے سر کتنے بننے والے ہیں, میری دعائیں ان سب کے لیے, وہ سارے قابل احترام میرے لیے.